احسان زینت ہے مومن کی اور ضرورت ہے نجات کی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کہتے ہیں پہلے احسان سے مراد توحید ہے، دوسرے احسان سے مراد جنت ہے. یعنی هل جزاء التوحید الا الجنہ، توحید کے بدلے میں جو صلہ ملے گا موحد کو وہ جنت ہے. یعنی بغیر عقید توحید کے کوئی جنت نہیں جا سکتا ہے. قرآن کریم میں سورۃ طور کے اندر جنتیوں کا بیان ہے کہ ہم چونکہ دنیا میں اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، عالم الغیب نہیں سمجھتے تھے. فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. ووقانا عذاب السموم، اور بدترین عذاب سے آج بچا دیا. هل جزاء التوحید الا الجنہ. مومن کے پاس انتہائی اقدام عقید توحید کا ہے. ایک اللہ ماننا، ایک اللہ کی عظمت، بڑائی، یکتائی، تنہائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عثمان کو کہا کہ آپ پر بہت بڑا بونچال آئے گا اور بڑی آزمائش ہو. تو حضرت عثمان نے کہا اللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگو. دیکھو حضرت عثمان خود کتنے بڑے مقام مرتبے کے، مغفرت کا اعلان ان کا ہو چکا ہے. ابو بکر موجود ہے اس مجلس میں، عمر موجود ہے، آپ نبی الانبیاء خود موجود ہے حیات طیبہ کے ساتھ، اور فرمایا کہ اللہ سے مدد مانگو. هل جزاء التوحید الا الجنہ، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. جبریل نے آ کے آپ سے پوچھا کہ مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا ان تعبد ربک کأنک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آپ اگر نہ بھی دیکھتے اللہ تو دیکھ رہے ہیں. اس کو درجہ احسان کہتے ہیں کہ عبادات میں اخلاص محض پیدا ہو جائے، اور عبادت کو صرف اللہ کی وجہ الکریم اور رضائے عظیم کے لیے کیا جائے، اور دنیا کی آلائشوں سے اپنے آپ کو اور اپنے عقید عمل کو بچائے رکھے. اب بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید توحید بس یہ ہے کہ ہم ایک اللہ سے مانگ رہے ہو، بدعتی جو ہے وہ قبروں سے اور درگاہوں سے. خیر یہ ان کی غلطی فحش انتہائی افسوسناک ہے. لیکن موحد کے ذمہ جو کام لگائے وہ اس کو احسان کہا ہے کہ احسان کرو تو میں احسان دوں گا. دیکھے توحید پر رہو تو جنت دوں گا. صحیح مسلم میں ہے کہ میں نے معراج میں ایک شخص کو دیکھا کہ جنت میں ادھر ادھر دوڑے لگا رہا ہے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ جنت میں کیا کر رہا ہے؟ کہ یہ ایک راستے سے گزرتا تھا، وہاں ٹہنی جھکی ہوئی تھی، ہر آدمی سر نیچے کر کے جاتا تھا. اس نے جب دیکھا تو آ کے ٹہنی کو کاٹا. اللہ تعالیٰ نے اس احسان کے بدلے میں اس کو احسان کر کے جنت دی. تو یہ بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ اس کو چلنے پھرنے سے ہی جنت مل گئی. اور وہ خاتون جس نے باوجود بہت گناہوں کے ایک کتے پر رحم اور شفقت کی اور اس کو پانی پلایا اور سیراب کیا، اللہ نے اس پر فضل کیا، احسان فرمایا. اس کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ نصیب ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کے احسان سے وہ جنت چلی گئی.
اب احسان کے مواطن دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں ایک خاتون آئی یہودیہ، اور ام المومنین نے اس کو بھیگ دیا، تو اس نے اس کو آدھا آدھا کر کے 2 بیٹیاں ساتھ دی، ایک اس کو دیا ایک اس کو دیا، اور بی بی کو کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ جیسے طریقہ ہے کہ فقیر جو ہے خیرات لے کے دعائیں دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر تشریف لائے تو بی بی نے کہا کہ ہمیں بھی عذاب ہوگا۔ یہودیہ نے یہ دعا دی، آپ نے کہا انکم تعذبون فی قبورکم وتفتنون، تمہیں پہلی تکلیف و آزمائش جو ہوگی وہ قبروں میں ہوگی۔ تو بی بی نے پوچھا کیا نجات ہے؟ آپ نے کہا احسان۔ یہی احسان تھا کہ گھر پہ ایک بھیک مانگنے والی آئی اور آپ نے اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیا۔ احسان کے مواطن آسان بھی ہیں اور ابتدائی بھی ہے، اور احسان کے مواطن بلند و برتر جیسے عقیدہ توحید۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ احسان زینت ہے مومن کی اور ضرورت ہے نجات کی۔ احسان جب آپ کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ کام کرنے کا، بھئی احسان ہے نا، ان تعبد ربک کأنک تراہ، اور پھر آپ کا عقیدہ توحید ہے، اب رکاوٹیں ختم ہوتی جائے گی۔ اگر کوئی شخص سارے جہان کے ساتھ احسانات کرے، ساری دنیا کے فقراء اور مساکین کا پیٹ بھرے، سارے جہان کے محتاجوں کی حاجت برائی کرے، اور ایمان نہ لائے اور توحید نہ ہو، قطعاً جہنمی اور دوزخی۔ هل جزاء التوحید الا الجنہ، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آپ نے جزیرۃ العرب کے ایک سخی اور جواد کا تذکرہ کیا۔ وہ رات کو مختلف راستوں میں اونٹ کٹواتا تھا، آگ جلتی تھی، اونٹ کا گوشت تلتا تھا، راستہ بھٹکنے والے پریشان حال آگ سے راستہ بھی معلوم کر لیتے تھے، اور وہاں آ کے اس سخی کے کٹے ہوئے پکے ہوئے اونٹ سے گوشت بھی کھا لیتے تھے۔ آپ بہت دیر تک اس کی تعریف کرتے رہے کہ بڑا آرام لوگوں کو ملا، اور بہت زیادہ جزیرۃ العرب میں کوئی بھوکا اور پیاسا نہیں رہا۔ تو اچانک ایک صحابی نے کہا اغفر لہ، مغفرت ہوئی؟ آپ نے کہا قط، بالکل نہیں۔ ما قال یوما رب اغفر لی، ایک دن بھی نہیں کہا یا اللہ میری مغفرت فرما۔ سارے خیرات حسنات دنیا کی زیب و زینت رہے، لیکن آخرت کے لیے اس میں معنی و جان نہیں رہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یقیناً احسان توحید کے عقیدے کے بدلے میں مومن مسلم کو جو سب سے بڑی دولت ملتی ہے وہ مغفرت ہے، اور مغفرت کو جو کھولیں گے آپ تو اس میں جنت ہوگی، دار السلام ہوگا، اور جنت عدن ہوگی، ماوا ہوگا، نزلہ ہوگا، نعیم ہوگی، آخر کار جنت الفردوس ہوگی۔